اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو ویڈیو میں خوش آمدید اور بہت بہت عید الفطر کی مبارکباد۔ اور آج جو ہے سیرۃ المہدی کے اگلے حوالے بھی ہم ساتھ پیش کریں گے اور اس پہ بات بھی کریں گے۔ تو پہلے ہم اپنے حوالوں کی طرف چلتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کون کون سے حوالے ہیں۔ اس سے پہلے کہ حوالہ میں آپ کو دکھاؤں تو دیکھیے کہ اس حوالے میں کس طرح مرزا قادیانی جو ہے اس کا فریب نظر آتا ہے، دجل و فریب جو ہے وہ اس میں نظر آئے گا آپ کو بھی۔ لیکن میں حیران ہوتی ہوں ان قادیانیوں پہ کہ ان کی عقلیں جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے کہ ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دیکھیے کہ یہ جو حوالہ ہے یہ سیرۃ المہدی جلد دوم اور حصہ چہارم ہے اور صفحہ نمبر 103 اور 1132 کا حوالہ ہے۔ مرزا قادیانی کا جو نام نہاد جعلی صحابی تھا منشی ظفر احمد کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ مولوی بشیر صاحب بھوپالوی دہلی آ گئے، جن کو علی جان والوں نے مباحثہ کے لیے بلایا تھا۔ علی جان والے ٹوپیوں کے بڑے سوداگر اور وہابی ہیں۔ حضرت صاحب کے پاس آ کر انہوں نے عرض کی کہ مولوی صاحب کو بھوپال سے آپ کے ساتھ مباحثہ کرنے کے لیے بلایا ہے، شرائط مناظرہ طے کر لیجیے۔ حضور نے کہا کسی شرط کی ضرورت نہیں، احقاق حق کے لیے یہ بحث وہ آ جائے اور جو دریافت فرمانا چاہیں دریافت فرما لے۔ پھر ایک تاریخ مقرر ہوگی، مجھ کو اور پیر سراج الحق صاحب کو مرحوم کو حضور نے حکم دیا کہ آپ کچھ کتابیں اپنے واقفوں سے لے آئیں، ہمیں تو ضرورت نہیں مگر انہی کے مسلمات سے ان کو ساکت کیا جا سکتا ہے۔ ہم دونوں بہت جگہ پھرے لیکن کسی نے کتابیں دینے کا اقرار نہ کیا۔ امام کی گلی میں مولوی محمد حسین صاحب فقیر رہتے تھے، انہوں نے وعدہ کیا جس قدر کتابوں کی ضرورت ہو کل آ کر لے جانا۔ اگلے روز جب ہم گئے تو وہ نہ ملے، ان کے بیٹوں نے ہمیں گالیاں دینی شروع کر دی کہ جو ملحدوں کی مدد کرے وہ بھی ملحد ہے۔ ہم دونوں اس کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے۔ پیر سراج الحق مجھ سے علیحدہ ہو کر کہیں چلے گئے، میں تھوڑی دور کھڑا ہو کر ان سے سخت کلامی کرنے لگ گیا۔ وہاں آدمی جمع ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کیا بات ہے۔ میں نے عرض کیا امام اعظم کو یہ برا کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہمیں معلوم ہے یہ بڑے بے ایمان ہیں، چھپے ہوئے وہابی ہیں، وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ میرے ساتھ ہو کر ان کے خلاف ہو گئے، پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ جب امام صاحب کے مکان کے آگے سے گزرا تو انہوں نے مجھے اشارہ کر کے اپنی بیٹھک میں بلا لیا، کہنے لگے آپ کسی سے ذکر نہ کریں، جس قدر کتابیں مطلوب ہیں میں دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا آپ اتنا بڑا احسان فرمائیں تو میں کیوں ذکر کرنے لگا۔ کہنے لگے جب مرزا صاحب مولوی نذیر حسین سے قسم لینے کے لیے جامع مسجد میں بیچ کے دروازے میں بیٹھے تھے، اس وقت میں دیکھتا تھا کہ انوار الہی آپ پر نازل ہوتے اور آپ کی پیشانی سے استغفر اللہ شان نبوت آیا تھی، مگر میں اپنی عقیدت کو ظاہر نہیں کر سکا۔ خیر یہ کتابیں لے کر میں چلا آیا، حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت صاحب بہت خوش ہوئے۔ اس پر دہلی والوں نے کہا کہ ہولی ہے بھئی، ہولی ہے، کتابوں کی جھولی ہے۔ تفسیر مظہری اور صحیح بخاری دستیاب نہ ہوئی تھی۔ اس زمانے میں مولوی رحیم بخش صاحب فتح پوری مسجد کے متولی تھے۔ وہ سید امام علی شاہ ترچھڑ والوں کے خلیفہ تھے۔ ان سے میرے والد صاحب مرحوم کے، جبکہ والد صاحب گجرات میں بندوبست میں ملازم تھے۔ سید امام علی شاہ صاحب سے بہت عمدہ تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ رحیم بخش صاحب سے جب میں نے اس تعلق کا اظہار کیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ میں نے ان سے کتابیں طلب کی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ ہمارے ہو کر مرزا صاحب کے ساتھ کس طرح۔ میں نے کہا کہ ان وہابیوں کی شکست ہماری شکست ہے۔ کہنے لگے یہ بات تو ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے کتابیں دے دی، وہ لا کر میں نے حضور کو دی۔ صحیح بخاری ابھی تک نہ ملی تھی۔ پھر حبیب الرحمن صاحب مرحوم جو اسی اسنا میں حاجی پور سے دہلی آ گئے تھے تو وہ اور میں مدرسہ شاہ عبدالعزیز گئے اور اس مدرسے کے پاس میرے ماموں حافظ محمد صالح صاحب قانون گو دہلی کا مکان تھا، وہاں جا کر ہم نے صحیح بخاری کا آخری حصہ دینے کے لیے مانگا، انہوں نے دے دیا اور ہم لے آئے۔ مولوی بشیر صاحب مباحثے کے لیے آگے ایک بڑا لمبا دالان تھا جس میں ایک کوٹری تھی۔ اس کوٹری میں مولوی عبدالکریم عبدالقدوس غیر احمدی ایڈیٹرز صحیفہ قدسی اور ہم لوگ بیٹھے تھے۔ مولوی بشیر آگے ظاہراً بڑے
خضر صورت تھے اور حضرت صاحب سے بڑے ادب اور تعظیم سے ملے، معانقہ کیے بیٹھ گئے۔ حضرت صاحب نے کہا کہ یہ کوئی ہار جیت کا معاملہ نہیں، یہیں بیٹھے ہوئے آپ سوال کریں، میں جواب دوں گا۔ یہ بات طے ہو جائے، مگر اس کو یہ حوصلہ نہ ہوا حضور کے سامنے بیٹھ کر سوال جواب کر سکتا۔ اس نے اجازت چاہی دالان میں ایک گوشہ میں بیٹھ کر لکھ لے۔ دالان سے بہت سے آدمی ماں علی جان والوں کے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، سو وہ سوالات جو اپنے گھر سے لکھ کر لایا تھا ایک شخص سے نقل کرانے لگا، وہ بھی میرا واقف کار تھا، مجدد علی خان اس کا نام تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ حضرت صاحب خالی بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ سوال لکھ کر لائیں تو دے دیں تاکہ حضور جواب لکھے۔ کہنے لگے یہ تو نوٹ ہے، حالانکہ وہ حرف پر حرف نقل کرا رہے تھے۔ دہلی والوں نے میرے خلاف شور کیا کہ آپ کیوں اس بارے میں دخل دیتے ہیں۔ مجھے مولوی عبدالکریم نے آواز دی کہ آپ یہاں آ جائیں۔ میں چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر مولوی بشیر کے پاس سے گیا، دیکھوں انہوں نے ختم کیا یا نہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب پسے کو پسنا یہ کوئی دانائی ہے۔ پھر مجھے مولوی عبدالکریم نے آوازیں دی تم یہاں جو میں پھر چلا گیا۔ حضرت صاحب نے کہا کہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ تیسری دفعہ پھر میں اٹھ کر گیا، پھر حضرت صاحب اٹھ کر چلے گئے اور میرے متعلق کہا کہ یہ بہت جوش میں ہے، جب وہ لکھ چکے تو مجھے بھیج دینا۔ پھر وہ جب اپنا مضمون تیار کر چکے تو ہم نے حضرت صاحب کے پاس پہنچا دیا۔ آپ نے مجھے کہا کہ تم یہیں کھڑے رہو، یہ 2 ورقہ جب تیار ہو جائے تو نقل کرنے کے لیے دوستوں کو دے دینا۔ میں نے دیکھا حضور اس مضمون پر صفحہ وار ایک اچٹتی نظر ڈالی، انگلی پھیرتے رہے، پھر ورق الٹ کر اس پر انگلی پھیرتے ہوئے نظر ڈالی، اسے علیحدہ رکھ دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پڑھا نہیں، محض سرسری نگاہ سے دیکھا، جواب لکھنا شروع کیا۔ جب 2 ورقہ تیار ہو گیا تو میں نیچے نقل کرنے کے لیے لے آیا۔ ورقوں کو ایک طرف کر کے مولوی عبدالکریم صاحب نے نقل شروع کی اور ایک عبدالقدوس نے اس طرح اوپر سے جب 2 ورقہ تیار ہوتا لے آتا اور یہ نقل کرتے رہتے۔ حضرت صاحب اس قدر جلدی لکھ رہے تھے کہ جب 2 ورقہ نقل کرنے والوں کے ذمہ فاضل رہتا۔ عبدالقدوس جو خود بہت زود نویس تھا حیران ہو گیا کہ ہاتھ لگا کر صحیح دیکھنے لگا کہ پہلے کا لکھا ہوا تو نہیں۔ میں نے کہا اگر ایسا ہو تو یہ عظیم الشان موضوع جواب پہلے سے لکھا ہو۔ غرض کہ جھٹ پٹ آپ نے جواب لکھ دیا، ساتھ اس کی نقل بھی تیار ہوتی گئی۔ میں نے مولوی بشیر کو جواب دے دیا، اس کا جواب لکھے۔ اس نے کہا میں حضرت صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا نہیں، مگر کسی نے حضرت صاحب کو اطلاع دی مولوی بشیر صاحب ملنا چاہتے ہیں، حضور تشریف لے۔ مولوی بشیر سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کل جواب لکھ لاؤں۔ مولوی بشیر آپ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت صاحب تشریف لے گئے، مگر ہم ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ کوئی بحث ہے، اس طرح تو بھوپال میں بھی کر سکتے تھے۔ جب بہت کشمکش اس بارے میں ہوئی تو دہلی والوں نے کہا کہ جب حضرت صاحب نے اجازت دی ہے تو آپ کو روکنے کا کیا حق ہے؟ ہم تو سمجھ گئے بالمقابل بیٹھ کر بحث نہیں کر سکتے۔ پھر مولوی صاحب کو چھوڑ دیا آخری مباحثہ تک۔ مولوی بشیر کا یہی رویہ رہا، کبھی انہوں نے سامنے بیٹھ کر نہیں لکھا، اجازت لے کر چلے جاتے۔ ایک مولوی نے مولوی بشیر کو کہا کہ بڑی بات ہے کہ آپ کی بحث میں نون ثقیلہ کی تھی، مگر مرزا صاحب نے نون ثقیلہ کے پل باندھ دیے۔ بحث ختم ہونے پر چلتے چلتے مولوی بشیر ملے اور حضرت صاحب سے کہا میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کو جو اس بحث کے لیے تکلیف دی معافی چاہتا ہوں۔ غرض حضرت صاحب کا بڑا ادب کرتے تھے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ اتنا لمبا اب دیکھیے کہ حوالہ تھا، 4 صفحوں کا حوالہ تھا، اور ایک کہتے ہیں جی مباحثے کے لیے کسی نے وہ جو ہے ایک بھوپال سے مولوی بلا لیا۔ اب وہی جو ان کی بات ہوتی ہے فرقہ وہابیوں کے جو تھے، انہوں نے بلایا تھا مولوی بشیر کو کہ یہ مرزا قادیانی سے جو ہے وہ بحث کرے، اور پھر ان کے پاس دیکھیں وہ کتابیں کہتے ہیں کہ جی مرزا قادیانی بہت بڑا مجدد دین، پتہ نہیں عالم امام کیا کچھ تھا، اس کے پاس کچھ بھی کتابیں ہے ہی نہیں تھی، نہ اس کے پاس صحیح البخاری تھی اور نہ ہی کوئی دین کی حدیث کی کتاب تھی، نہ ہی کوئی تفسیر تھی اس کے پاس۔ وہ اس کی جو چند اپنی خرافات اس نے لکھوائی ہوئی تھی لوگوں سے، چیلوں چمچوں سے، وہی اس کے پاس تھیں۔ اب دیکھیں کہ وہ کتابیں یہ لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں، اور کتابیں بھی انہی سے جا کے مانگ رہے ہیں جن کو ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہابی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ملحد لوگ ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگ جو ہیں ان کو پہچانتے تھے۔ اب وہ انہوں نے صحیح کہا کہ یہ ملحد ہیں، اور جو ان کی مدد کرے وہ بھی ملحد۔ اب یہ جو ہے بندہ
یہ ظفر کپور تھلوی جو ہے اس کو جو ہے وہ بڑا یہ مسئلہ تھا، حالانکہ مرزا قادیانی کو خود نہیں تھا، کیونکہ مرزا قادیانی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ دجل و فریب بھرے ہوئے تھے، اس نے وہ سامنے تو بیٹھنے کی اس کی بھی جرت نہیں تھی۔ ایک تو یہ حوالہ پڑھ کے دیکھیں، ایک سمجھ آتا ہے کہ وہ جو مولوی بشیر جو تھا وہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی اندر سے مرزا قادیانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی کوئی ساز باز تھی جو ملا ہوا تھا، اور پہلے سے جو ہے یہ طے کیا تھا کہ میں سامنے بیٹھ کے سوال جواب نہیں کروں گا۔ دیکھیں یہ سارا جو چل رہا ہے یہ اس میں مجھے یہی نظر آتا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کی دیکھیں ایک تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ کسی مولوی کے سامنے اور کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کے جو ہے یہ بات کر سکے۔ تو ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آپس میں اندر سے کوئی ساز باز تھی پہلے سے، کیونکہ فلاں کا واقف لکھا ہے نا فلاں تھا، پھر پتہ نہیں کون کس کا جاننے والا، تو یہ مرزا قادیانی نے بڑے اندر اندر جو تھے اس کے یہی کام تھے جو یہ کیا کرتا تھا۔ اور دوسری بات کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے جب سوال لکھے تو مرزا قادیانی جو ہے وہ اندر بھاگ گیا اٹھ کے، اور وہاں پہ کہ میں صفحہ دینے گیا تو کہا کہ رکو صفحہ میں لکھ کے دے رہا ہوں۔ اچھا، اب اتنے وہ مرزا قادیانی نے اس کو پڑھا بھی نہیں۔ اب کہ خود دیکھیں ایک بات ذرا نوٹ کر لیجئے کہ ایک بندہ اتنا بڑا جی کہہ رہے ہیں، کوئی دنیا کا عالم دین ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی علم رکھنے والا ہو، خالی اسلامی وہ نہیں کہہ رہی، جب تک وہ سوال کو پڑھے گا نہیں کہ اگلے نے پوچھا کیا ہے تو اس کا جواب کیسے لکھے گا؟ یہ آپ نے کبھی سنا ہے دنیا میں کہ سوال سنے بغیر ہی جو ہے جواب بالکل صحیح لکھ کے دے دیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو میں نے اوپر پوائنٹ اٹھایا ہے کہ یہ دونوں ملے ہوئے تھے وہاں سے، تو یہ اس کو دیکھ کے ایک بات تو کنفرم ہو رہی ہے کہ مرزا قادیانی کو پہلے سے پتا تھا کہ اس نے کیا لکھا ہے، وہ کیا پوچھے گا، ٹھیک ہے، اس لیے اس نے کہتے پڑھا ہی نہیں اور مجھے جواب لکھ کے جو ہے دے دیا۔ اب جواب بھی پتہ نہیں لکھا تھا کہ نہیں، یہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہے ہمارے پاس۔ بقول ان کے یہ قادیانی بھی جو کہتے ہیں نا ظاہر ہے جیسا وہ تھا ویسے ہی اس کے گواہ تھے مرزا قادیانی کے، تو یہ سارے ایک ہی تھے۔ اب وہ کہتا ہے جواب 2 منٹ کے اندر جی حضرت صاحب نے لکھ کے دے دیا، اور اتنی جلدی لکھا کہ وہ جو تھا وہ لکھنے والا عرضی نویس کے جو بھی تھا اس نے کہا کہ وہ ہو اتنی جلدی لکھ لی ہے، تو انہوں نے کہا دیکھا حضرت صاحب کی کمالات تو دیکھ لیا آپ نے، کہ وہ سیاہی کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ یہ پہلے۔ اب مجھے بھی لگتا ہے دیکھیں تیسری بات یہاں پہ یہ کنفرم ہوئی کہ پہلے کے لکھے ہوئے جو تھے وہ صفحات اٹھا کے اس کو دے دیے، کیونکہ مرزا قادیانی دیکھیں یہ جو بندہ اس کو سامنے بیٹھے بندے کی پہچان نہ ہو، اس کو اپنی چھڑی کی پہچان، اس کو سیدھی الٹی جوتی کی پہچان نہ ہو، آپ کیا کوئی بھی عقل مند یہ یقین کرے گا کہ وہ اتنی اس کی اندر قابلیت تھی کہ وہ منٹوں سیکنڈوں میں جواب لکھ رہا ہے؟ اور اتنا تیز ہو گیا اچانک، اس کے اندر تو اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، سارا دن جو ہے وہ اس کو چھتوں پہ یعنی وہ ٹوائلٹ جاتے اور آتے گزر جاتا تھا۔ تو جس شخص کے جو ہے وہ یہ حالات ہوں اور وہ جو ہے اس کے بٹن اوپر نیچے بند کیے ہوں کوٹ کے، تو اس نے یہ جواب لکھنا تھا، جس کی عقل کا یہ حال ہو کہ پاؤں میں جوتی ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ جو ہے وہ سویا ہوا ہے، ایک جوتی پہن کے سویا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں رکھ کے میری دیکھیں بات بالکل وہ کنفرم ہوتی ہے کہ یہ سب ملی بھگت کا نتیجہ تھا۔ وہ کوئی مولوی بھی جو تھا وہ مرزا قادیانی سے ملا ہوا تھا، اور بغیر دیکھے سوال جواب کوئی بھی نہیں لکھتا۔ یہ کوئی عقل کی کسی چیز کی بات نہیں کہ سوال دیکھا نہیں اور 2-4 صفحے جو ہے اس کا جواب لکھ دیا، یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ تو یہ مرزا قادیانی، اب قادیانی کہیں گے جی وہ تو بڑا نبوت جو تھی اس کے پاس، تو وہ تو جان لیتا تھا۔ جان کہاں سے لیتا تھا؟ مرزا قادیانی کو تو اپنے گھر کے اندر ہونے والی جو ہے وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہاں سے جان لیتا تھا؟ اب یہ دیکھیں کہ یہ حالات ہیں ان قادیانیوں کو، اور یہ ان کے دجل و فریب ہے کس قدر۔ میں تو ان کی عقلوں پہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ سامنے ایک حوالے کے اندر اس قدر فریب ہیں، اور قادیانی جو ہے اس کو پتہ نہیں کرامات اور معجزات کیا کیا مان رہے ہیں، اور بڑے جو ہیں جوش سے لکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ نظر آتی ہے، جو کپور تھلوی تھا اس کو کوئی خاص بے چینی تھی، وہ مرزا قادیانی آرام سے بیٹھا ہے اور یہ اٹھ کے بھاگ رہا ہے اس مولوی کے پاس۔ تو دیکھیں
یہ دوسری بات یہاں سے کنفرم ہوتی کہ مرزا قادیانی کو پتہ تھا کہ اس نے کیا سوال پوچھنے اور جواب اس نے پہلے سے تیار کیے ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھ لیجئے ایک اور فراڈ مرزا قادیانی کا، ان کی اپنی جو قادیانیوں کی حدیثوں کی کتاب انہوں نے بنائی ہے، اسی میں سے پکڑا جا رہا ہے۔ اور یقین کیجئے یہ حوالہ مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا، تو میں نے بھی ابھی اس کو پوری طرح پڑھا ہے، اور بالکل اتنا بڑا جو ہے وہ فریب سامنے نظر آیا۔ اور خدا تعالیٰ کی جو ہے مہربانی ہے کہ دیکھیں وہ اگر صحیح دل سے یہ چیزیں پڑھی جائیں تو ان کے فریب جو ہیں وہ خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑا لمبا حوالہ تھا اور میں سمجھ رہی تھی کہ بڑا اس پہ بات کرنا مشکل، لیکن دیکھیں کہ وہ تو سامنے ایک فراڈ مرزا قادیانی کا مزید نکل آیا ہے۔ تو دیکھ لیجئے آپ، یہ تو قدرت کی طرف سے سب کچھ مرزا قادیانی کا ہر حوالے میں ظاہر ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یقیناً اس سے کافی معلومات قادیانیت کی اور اصلیت جو ہے وہ کھلی ہوگی، مزید مرزا قادیانی اور اس کے چیلوں کی اور ان کی جو کم عقل تھے ان کی عقلوں پہ بھی رونا آیا ہوگا کہ کس قسم کے لوگ تھے۔ اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلے حوالوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔